صفحہ نمبر 14 واجب کی اقسام بالحاظ مکلف۔ مکلف کے لحاظ سے واجب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب عینی، نمبر 2 واجب علی الکفایہ۔ نمبر 1 واجب عینی، جس میں ہر آدمی اس کام کا مکلف ہو، چند افراد کا کرنا کافی نہ ہو، مثلا نماز، روزہ، عقود وغیرہ۔ نمبر 2 واجب علی الکفایہ، جس میں کسی کام کو چند افراد کا سرانجام دینا دیگر افراد سے کفایت کر جائے، یعنی چند افراد کے کر لینے سے سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے، مثلا جہاد، افطار، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ۔ بعض صورتوں میں فرض کفایہ بھی واجب عینی بن جاتا ہے، مثلا دشمن کے حملہ آور ہونے کے وقت ہر عاقل اور بالغ پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 مندوب اور حرام پر نوٹ لکھیے 2012۔ جواب مندوب کی تعریف جس کام کا کرنا شریعت میں لازمی نہ ہو لیکن کرنے پر ثواب ملے اور چھوڑنے پر کوئی سزا نہ ہو۔ اس میں قرینہ نص کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی اشارتاً، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یہاں فاکتبوہ سے مراد وجوب نہیں بلکہ استحباب ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ الفاظ آ رہے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ یہاں امر بول کر استحباب کا معنی لیا گیا ہے۔ مندوب کے لیے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا سنت، نفل، مستحب، تطوع، احسان، فضیلت۔ مندوب کے درجات۔ نمبر 1 سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جس کام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو اور بہت کم ترک کیا ہو، اور اسے سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، مثلا فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں اور اذان۔ نمبر 2 جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑا ہو اسے سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں، نفلی صدقہ۔ نمبر 3 جو کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی نسبت سے کیا جائے اس کو فضیلت اور ادب زائدہ بھی کہا جاتا ہے، مثلا کھانے پینے اور سونے کے آداب۔ صفحہ نمبر 15 نمبر 2 حرام یا محرم۔ حرام کی تعریف: ایسا کام جس سے شریعت نے حتمی طور پر منع کر دیا ہو، چھوڑنے والے کو ثواب ملے گا اور کرنے والا گنہگار ہوگا، خواہ اب اس کے لیے دلیل قطعی ہو جیسے حرمت زنا، یا دلیل ظنی ہو جیسے احادیث سے ثابت ممنوع امور۔ احناف کے نزدیک دلیل قطعی کو حرام کہا جائے گا اور دلیل ظنی کو مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ کسی چیز کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف الفاظ آ سکتے ہیں، مثلا لفظ حرمت، حلت کی نفی، صیغہ نہیں یا سزا کی وعید وغیرہ۔ لفظ کی حرمت کی مثال حرمت علیکم امہاتکم، اور نفی حلت کی مثال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسہ، نہیں پر دلالت کرنے والے صیغے کی مثال فاجتنبوا الرجس من الاوثان فاجتنبوا قول الزور، اور سزا کی وعید کی مثال والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ حرام کی اقسام: حرام کی 2 قسمیں ہیں، حرام لذاتہ، حرام لغیرہ۔ نمبر 1 حرام یا محرم لذاتہ: شارع نے کسی چیز کی ذات سے ضرر اور اس کی خرابی و برائی کی وجہ سے ابتدا ہی سے اسے حرام کر دیا ہو اور اس کی حرمت ابدی ہو، مثلا زنا، مردار کھانا اور ناحق کسی کو قتل کرنا وغیرہ۔ نمبر 2 محرم لغیرہ: ایسی
چیز جس میں ذاتی طور پر کوئی نقصان یا خرابی نہیں، شرعی طور پر وہ جائز ہے لیکن وہ حرام چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے حرام ہو گئی، مثلاً غصب کی گئی زمین پر نماز پڑھنا اور اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، اور کسی کی منگنی کی بات چل رہی ہو یا منگنی ہو چکی ہو پھر شادی کا پیغام بھیجنا۔ سوال نمبر 5، مکروہ مباح پر نوٹ لکھیے۔ 2014۔ جواب نمبر 1، مکروہ کی تعریف۔ شریعت میں جس کا ترک کرنا بہتر ہو اس کے لیے یا تو ایسا صیغہ ہوگا جو بنفس ہی کراہت پر دلالت کرتا ہوگا یا نہیں کا صیغہ ہوگا جس میں نہیں سے مراد حرمت نہیں بلکہ کراہت ہے۔ پہلی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اور فرمایا الا ان اللہ یکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال۔ نہیں کی مثال جس سے مقصود کراہت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس کے مابعد آیت نے بتلایا کہ یہاں کراہت کو حرمت سے تعبیر کیا ہے، وہ یہ ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا۔ صفحہ نمبر 16۔ نمبر 2، مباح کی تعریف۔ شریعت نے جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہو اس کے ترک اور فعل میں نہ مذمت ہو اور نہ مدح ہو اسے مباح کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام حلال ہے۔ اباحت کی پہچان کے چند ذرائع ہیں۔ الف، نص نے کسی چیز کی حلت کو ثابت کر دیا ہو، مثلاً الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعام حل لہم۔ ب، نص شرعی سے اس کے کرنے سے گناہ، مضائقہ یا حرج کی نفی کی گئی ہو۔ عدم گناہ کی مثال قولہ تعالی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور عدم مضائقہ کی مثال لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ عدم حرج کی مثال لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج۔ ج، صیغہ امر کا ہو لیکن مراد وجوب نہ ہو بلکہ اباحت ہو، جیسے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ دال، کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، مثلاً معدے، تصرفات، اشیاء، جمادات اور نباتات وغیرہ۔ سوال نمبر 6، رخصت و عزیمت پر نوٹ لکھیے۔ 2013۔ جواب نمبر 1، عزیمت و رخصت۔ عزیمت کی تعریف۔ شارع نے جن احکام کے کرنے کو ضروری قرار دیا ہو یا عمومی طور پر اس کی اجازت دی ہو وہ عزیمت ہیں۔ نمبر 2، رخصت۔ ضرورت اور حرج کے وقت شارع نے مکلف سے تخفیف کر دی ہو وہ رخصت ہے۔ رخصت کی اقسام۔ ضرورت کے پیش نظر حرام کی اباحت، مثلاً اطمینان قلب کے ساتھ قتل کے ڈر سے زبان سے کفر کا اظہار کرنا، ارشاد خداوندی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ نمبر 2، واجب کو چھوڑنے کی اباحت، مثلاً مریض اور مسافر کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر بعض تجارتی معاملات کی اجازت دینا جو عام قواعد کی روح سے ناجائز ہوں، مثلاً بیع سلم اور بیع سلف۔ رخصت کا حکم۔ رخصت میں اصل اباحت ہے مگر کبھی کبھی رخصت فعل کے ترک اور کرنے میں تخییر کا صفحہ نمبر 17 تخییر کرنے کا معنی دیتی ہے، مثلاً مسافر اور مریض کا رمضان میں روزہ رکھنا اور رخصت کے حکم سے کبھی کبھی خلاف ظاہر کا بھی اظہار
کیا جاتا ہے۔ مثلاً کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا، عمار بن یاسر کا کلمہ کفر کہنا اور مشرکوں کے خداؤں کی مدح کرنا، حالانکہ وہ پکے مومن تھے، اور کبھی کبھی تو رخصت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہلاکت جان کے وقت مردار کھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سوال نمبر 7، حکم وضع کی اقسام بیان کرنا۔ جواب: حکم وضع کی اقسام: نمبر 1 سبب، نمبر 2 شرط، نمبر 3 معنی، نمبر 4 صحیح و باطل۔ نمبر 1 سبب کی لغوی تعریف: جس کے ساتھ انسان اپنے مقصد تک پہنچے۔ سبب کی اصطلاحی تعریف: جو چیز حکم شرعی کی پہچان کا ذریعہ بنے، اس طرح کہ اگر وہ ذریعہ پایا جائے تو حکم ثابت ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہوگا۔ مثلاً وجوب حد کے لیے سبب زنا ہے اور وجوب ہجر کے لیے جنون۔ اگر زنا اور جنون ہوگا تو ہجر اور حد ضروری ہوگی، اگر نہ ہوگا تو نہیں ہوگی۔ سبب کی اقسام: سبب کی باعتبار فعل اور عدم فعل 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ سبب جس میں نہ مکلف کا فعل ہو اور نہ اس کی قدرت میں ہو، اس کے باوجود جب سبب پایا جائے گا حکم بھی پایا جائے گا، تو اس لیے کسی بھی حکم کے وجود یا عدم کے لیے سبب شرط اول ہے۔ مثلاً وجوب نماز کے لیے زوال کے بعد سورج ڈھلنا، وجوب صیام کے لیے ماہ رمضان، اور مردار کھانے کے لیے اضطرار اور مجبوری۔ نمبر 2 وہ سبب ہے جس میں کوئی چیز مکلف کا فعل ہو یا اس کی قدرت میں ہو، جیسے سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت کا سبب ہے، اور قتل عمد وجوب قصاص کا سبب ہے۔ نمبر 2 شرط کی تعریف: وہ چیز جس کا وجوب شرط کے وجود پر موقوف ہو لیکن وہ اس کی حقیقت سے خارج ہو۔ وجود شیء سے مراد ایسی چیز ہے جس پر شرعی نتائج مرتب ہوتے ہوں، مثلاً نماز کے لیے وضو اور نکاح کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی۔ شرط اور رکن: ایک لحاظ سے شرط اور رکن آپس میں مساوی ہیں، اور ایک اعتبار سے یہ دونوں مختلف ہیں کہ شرط کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے، جبکہ رکن چیز کی ماہیت اور اس کی حقیقت کا حصہ ہوتا ہے۔ شرط کی مثال وضو نماز کے لیے اور رکن کی مثال رکوع نماز کے لیے۔ شرط اور سبب: یہ ایک اعتبار سے متفق ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اگر یہ نہ پائے جائیں گے تو چیز وجود میں نہیں آ سکے گی۔ لیکن یہ دونوں کسی بھی چیز کی حقیقت کے جز نہیں۔ صفحہ نمبر 18 جز نہیں ہیں۔ شرط کی اقسام: شرط کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرط سبب، نمبر 2 شرط مسبب۔ اول، جس کے ساتھ سبب مکمل ہوتا ہے لیکن اس میں سببیت کے معنی پائے جانے کے بعد ہی شرع کا حکم صادر ہوگا۔ مثلاً عمد اور زیادتی یہ شرط ہے قتل کے لیے، اور وہ قتل سبب بنتا ہے قاتل سے وجوب قصاص کا۔ اسی طرح نصاب مال پر سال کا گزرنا یہ شرط ہے نصاب کے لیے، اور یہ نصاب سبب بنتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ نمبر 2 مثلاً مورث کی وفات کے وقت وارث کا زندہ ہونا شرط ہے اس وراثت کے لیے جس کا سبب قرابت یا زوجیت ہے۔ باعتبار ماخذ: شرط کی اقسام: باعتبار ماخذ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرط شرعی، نمبر 2 شرط جعلی۔ نمبر 1 اول، شرط شرعی وہ ہے جو شرط شارع نے لگائی ہو، مثلاً تفویض مال کے لیے، نابالغ کے لیے سن تمیز کی قید۔ نمبر 2 شرط جعلی وہ ہے
جو مکلف نے اپنے ذہن میں لگائی ہو، مثلاً لوگوں کا خرید و فروخت میں اپنی طرف سے شرطیں لگانا۔ نمبر 3، مانع رکاوٹ۔ مانع کی تعریف: جس چیز کے پائے جانے سے اس کے حکم کا وجود یا سبب باطل ہو جائے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مانع الحکم، یعنی حکم کو باطل کرنا۔ نمبر 2، مانع السبب، یعنی سبب کا ختم کرنا۔ نمبر 1، مانع الحکم: جو کوئی چیز وجود حکم کے لیے رکاوٹ بنے گی، اس کو مانع کہیں گے۔ مثلاً باپ بیٹے کا قصاص لینے سے مانع ہے، یعنی اگر باپ نے اپنے بیٹے کو عمداً قتل کر دیا تو اس کے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، صرف دیت دینی ہوگی۔ نمبر 2، مانع السبب: جو سبب میں مؤثر ہو کر اس کے عمل کو باطل کر دے، مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایسے قرضے کا حائل ہونا جو نصاب میں کمی کا باعث بنے، کیونکہ نصاب وجود زکوٰۃ کے لیے سبب ہے۔ جب نصاب کامل نہ رہا تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ نمبر 4، صحیح و باطل۔ صحیح اور باطل: جب مکلف شرعی حکم اور اس کے ارکان اور شروط کا مکمل لحاظ رکھے گا، اس کی ادائیگی میں اپنی پوری کوشش کرے گا تو شارع کے نزدیک اس کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ مثلاً نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور جب شروط اور ارکان کو ملحوظ نہیں رکھے گا اور کامل ادائیگی نہیں کرے گا تو شریعت کی اصطلاح میں یہ بطلان ہوگا۔ مثلاً نماز میں عدم خشوع اگر اس حکم کا تعلق عبادات سے ہو تو مکلف کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 19، بلکہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی کے تحت دوبارہ ادائیگی ضروری ہوگی۔ سوال نمبر 8، حق اللہ اور حق العبد پر نوٹ لکھیے۔ جواب: حق اللہ کی تعریف: اللہ کا وہ حق جو تمام لوگوں سے متعلق ہو۔ نمبر 1، خالص عبادات جیسے ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، ان تمام عبادات کا تعلق عمومیت، نفع کے اعتبار سے تمام لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2، وہ عبادات جو خاص لوگوں کے ساتھ متعلقہ ہوں، جیسے صدقہ، فطر، یعنی ایسی عبادات جو کسی غیر کی وجہ سے مکلف پر واجب ہوں، جبکہ خالص عبادات کسی غیر کی وجہ سے نہیں لازم ہوتیں۔ نمبر 3، عشری زمینوں پر ٹیکس: یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس سے مراد وہ ٹیکس ہے کہ جس میں اصل زمین مالک کے اختیار میں ہوگی، لیکن اس سے نکلنے والا کھیتی کا ایک مخصوص حصہ لیا جائے گا اور وہ مصارف زکوٰۃ میں صرف کیا جائے گا۔ نمبر 4، خراج یعنی کہ خراجی زمینوں ٹیکس: اس سے مراد وہ زمین ہے جو مسلمان فاتح ہونے کے بعد غیر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہنے دیں اور ان سے ایک معین حصہ بطور خراج وصول کریں اور اسے رفع عامہ پر خرچ کریں، جیسے عراق اور شام کی زمینوں میں حضرت عمر فاروق کا طریقہ کار تھا۔ نمبر 5، کامل سزائیں: جن میں سزا کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو، مثلاً حدود اللہ یعنی حد، زنا، شراب وغیرہ۔ یہ سزائیں عام لوگوں کی اصلاح کے لیے ہیں اور کوئی آدمی ان کو ساقط کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جیسے بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی اور حضرت اسامہ نے سفارش کی اور آپ شدید غصے ہوئے اور یہاں تک فرمایا کہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ صفحہ نمبر 19 جاری۔ یہاں تک فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ نمبر 6، ناقص سزائیں: مثلاً قاتل کی وراثت سے محرومی۔ یہ اگرچہ بدنی سزا نہیں مگر یہ منفی سزا ہے۔ ایسی سزاؤں کو عقوبات سلبیہ یا قاصرہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7، سزا سے مقصود عبادات:
وہ سزائیں جن میں عبادات کا عنصر پایا جائے، مثلاً قسم توڑنے کا کفارہ، رمضان میں عمدن روزہ چھوڑنے کا کفارہ، یہ سزائیں اگرچہ گناہ کے نتیجے میں ہیں مگر اس کے باوجود عبادات میں شمار ہوں گی۔ نمبر 8، وہ حق جو خود بخود قائم ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق مکلف کی ذمہ داری سے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے لیے اسے ادا کرے، یہ حق ذاتی ہے اور ابتدا اللہ کے لیے ہے، جیسے خمس یعنی غنیمت کا 5واں حصہ اور کانوں اور زمین کے فینوں سے نکلنے والی اشیاء کا 5واں حصہ۔ صفحہ نمبر 20۔ حق العبد یعنی خالص بندے کے لیے حق، اس سے مقصود وہ مصلحت ہے جو خاص فرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جیسے تمام مالی حقوق، جس طرح قرض اور دیت کی ادائیگی، کیونکہ اگر دیت اور قرض لینے والا چاہے تو معاف کر دے اور اگر لے تو جہاں بھی چاہے خرچ کر لے۔ وہ چیز جہاں حق اللہ اور حق العبد دونوں جمع ہوں مگر حق اللہ غالب ہو، جیسے حد، قذف، تہمت انسانی بے عزتی کا سبب بنتی ہے، تو اس سزا کا مقصد عام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور مظلوم سے ہمدردی ہوتی ہے۔ یہ سزا دینا اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ دوسرے اعتبار سے اسی سزا میں خاص مقذوف کے لیے مصلحت ہے، کیونکہ اس میں اس کی عزت و عفت کا اظہار ہے اور اس پر جو عار ہے اسے دور کرنا ہے، تو اس لحاظ سے یہ سزا حقوق العباد میں بھی ہوگی۔ موازنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حق اس لحاظ سے غالب ہے کہ قاذف مقذوف پر سے اپنے اختیار سے حد ساقط نہیں کر سکتا۔ دونوں کے حقوق جمع ہوں لیکن بندے کا حق اس میں غالب ہو، مثلاً قاتل سے قصاص لینا، اس میں لوگوں کی زندگی کی ضمانت ہے، معاشرہ میں امن کا باعث ہے اور معاشرے کی اصلاح سے ہے، تو اس لحاظ سے قصاص اللہ تعالیٰ کا حق ہوا۔ دوسری جہت سے قصاص کا حق خاص فرد کی مصلحت کے لیے ہے اور وہ مقتول کے وارثوں کے لیے ذہنی شفا ہے، ان کے غیظ و غضب کا ازالہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ بندے کا حق ہوا۔ اگرچہ یہ بہت بڑا جرم ہے لیکن اس کے باوجود قصاص لینے میں بندے کا حق غالب ہے، چاہے مقتول کا وارث قاتل کو معاف کر دے یا صرف دیت پر اکتفا کرے اور چاہے تو اس سے قصاص بھی لے سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، اہلیت اور اس کے عوارض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیلاً نوٹ لکھیے۔ 2011۔ جواب: اہلیت اور اس کے عوارض۔ نمبر 1، اہلیت۔ اہلیت کا لغوی معنی صلاحیت ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کام کا اہل ہے، یعنی وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اصطلاحی تعریف: اہلیت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اہلیت وجوب، نمبر 2 اہلیت ادا۔ نمبر 1 اہلیت وجوب: انسان کی وہ صلاحیت جس کی بنا پر اس کے لیے شریعت کے احکام کو واجب کیا جائے اور ان پر اس کی بجا آوری ضروری ہو، اس اہلیت کی بنا ذمہ داری پر مبنی ہوگی۔ ذمہ کا لغوی معنی عہد ہے، جیسے فرمان الہی ہے لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ غیر مسلم دارالاسلام میں رہنے والے کو ذمی اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں سے معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ ذمہ کی اصطلاحی تعریف: وہ شرعی وصف جس کا انسان اہل ہو اور وہ اس پر ضروری ہو۔ نمبر 2 اہلیت ادا: انسان کی وہ صلاحیت جس کی بنا پر اس سے احکام کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے اور اس کے اقوال اور افعال کا شرعاً اعتبار ہو، یعنی اس کی ادائیگی معتبر عبادت ہو اور واجب کے لیے سقوط کا باعث ہو، اور عدم عبادت کی صورت میں اس کو بدنی اور مالی سزا دی جا سکتی ہو۔ اس اہلیت کا دار و مدار تمیز پر ہے، کامل اور ناقص اہلیت۔ اہلیت وجوب اور اہلیت ادا کبھی کامل ہوتے ہیں اور کبھی ناقص۔ ان کو پرکھنے کے لیے ہم
ان ادوار کو دیکھیں گے جو ایک انسان کی ابتدائی زندگی سے لے کر عقل کی تکمیل اور پھر موت پر مشتمل ہیں۔ وہ 4 دور ہیں۔ نمبر 1 دور جنین، نمبر 2 پیدائش سے ہوش آنے تک کا دور، نمبر 3 ہوش آنے سے بلوغت تک کا دور، نمبر 4 بلوغت سے موت تک کا دور۔ اب ہر ایک دور کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دور جنین۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے قرار اور اس کے انتقال کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں اہلیت وجوب نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنین ایک لحاظ سے مستقل جان ہے اور زندگی کے اعتبار سے اپنی ماں سے علیحدہ ہے اور مکمل انسان بننے اور ماں سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہے، تو ہم اس کے لیے اہلیت وجوب کے ثبوت کا حکم لگا دیں گے۔ دونوں اطراف کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا کہ یہ بچہ ذمہ دار ہونے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص ہے، مگر اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ زندہ پیدا ہو۔ جہاں تک اہلیت ادا کا تعلق ہے تو اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو مکمل عاجز ہے، کیونکہ اہلیت ادا کا دار و مدار تمیز اور عقل پر ہے۔ نمبر 2 دوسرا دور پیدائش سے سن تمیز تک کا دور ہے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کامل ذمہ داری اور کامل اہلیت وجوب ثابت ہو جاتی ہے اور اس پر حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ حکم جو بچہ ادا کر سکتا ہو وہ واجب ہے، اور جسے ادا نہ کر سکتا ہو وہ غیر واجب ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اول حقوق العباد، جیسے نوکر کی اجرت، رشتہ داروں کا نفقہ وغیرہ، تو یہ حقوق بچے پر بھی واجب ہیں۔ اگر ظاہراً بچہ خود ادا نہ کر سکے، اس کا ولی ادا کر دے، اس طرح قصاص کی سزا اور دیگر معاملات وغیرہ۔ نمبر 2 حقوق اللہ سے مراد عبادات ہیں اور ان کی اہل ایمان ہے۔ بعض عبادات خالص ہیں، خواہ وہ صرف بدنی ہیں جیسے نماز، یا صرف مالی جیسے زکوٰۃ، یا دونوں سے مرکب جیسے حج۔ ان احکام میں سے کوئی بھی بچے پر واجب نہیں، کیونکہ ان افعال کی ادائیگی میں نیابت جبریہ نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ خود اس کا اہل نہیں۔ جہاں تک اہلیت ادا کا تعلق ہے، اس دور میں بچے کی عدم تمیز کی بنا پر تمام احکام معدوم ہوں گے، کیونکہ اہلیت ادا کا تعلق عقل اور تمیز پر ہے اور بچہ کامل عقل مند نہیں، لہٰذا وہ کامل ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838، یعنی 0345 9541 838۔
صفحہ نمبر 22 نمبر 3 تیسرا دور تمیز سے بلوغت تک کا دور۔ تمیز سے بلوغت تک کا یہ دور عموماً 7 سال سے شروع ہو کر بلوغت پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں انسان کے لیے اہلیت وجوب کامل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب غیر ممیز بچے کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو اب تو وہ پہلے کی نسبت بہت حد تک عقل و ہوش کا مالک ہے۔ جہاں تک اہلیت ادا کا تعلق ہے تو یہاں اس دور میں بچے کے لیے ناقص ہوگی، کیونکہ ابھی اس کی عقل نامکمل ہے۔ نمبر 4 چوتھا دور بلوغت کے بعد کا دور۔ جب انسان بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کامل اہلیت ادا ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی اپنے متعلقہ خطاب کو سمجھنے کا اہل ہو جاتا ہے اور وہ تمام شرعی تکلیفات کا مکلف ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی بے وقوفی نہ ہو تو بغیر کسی سے اجازت لینے کے اس کے تمام معاہدے اور تصرفات صحیح ہوں گے۔ نمبر 2 اہلیت کے عوارض۔ تمہید۔ سابقہ بحث سے معلوم ہوا کہ اہلیت وجوب ناقص طور پر انسان کے لیے دور جنین میں ہی ثابت ہو جاتی ہے، مگر وہ ولادت کے بعد جا کر مکمل ہوتی ہے اور پھر تا زندگی اس کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ یہاں تک اہلیت ادا کا تعلق ہے، یہ نہ دور جنین میں ثابت ہوتی ہے، نہ ہی اس بچے کے لیے جو غیر ممیز ہو۔ جب بچہ سن تمیز کو پہنچتا ہے تو ناقص طور پر اس کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور جب بلوغت کے بعد اس کی عقل مکمل ہوتی ہے تو اس کے لیے اہلیت ادا بھی کامل ہو جاتی ہے۔ اہلیت ادا کی بنیاد عقل پر ہے، جس میں جتنی عقل ہوگی اتنی ہی اہلیت ادا ہوگی، یعنی عقل کامل اہلیت کامل، عقل ناقص اہلیت ناقص۔ لیکن کبھی کبھی کامل اہلیت کے بعد انسان کو ایسے امور درپیش آتے ہیں جو اس کی عقل کو یا تو بالکل زائل کر دیتے ہیں یا پھر کم کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے شریعت کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ ایسے امور کا نام عوارض اہلیت ہے۔ عوارض کی اقسام۔ نمبر 1 عوارض سماوی۔ نمبر 2 عوارض اکتسابی۔ نمبر 1 عوارض سماوی کی تعریف۔ ایسے امور جو انسان کے اختیار کے بغیر لاحق ہوں اور شارع کی طرف سے انہیں عوارض تسلیم کیا گیا ہو۔ انسان کے عدم اختیار کی وجہ سے اس کی نسبت آسمان کی طرف جاتی ہے، جیسے جنون، فطور، عقل، بیماری اور موت وغیرہ۔ نمبر 2 اکتسابی عوارض کی تعریف۔ ایسے امور جن کے کسب و اختیار میں انسان کا دخل ہو، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہو، مثلاً جہالت، نشہ، ہنسی مذاق۔ نمبر 2 جو کسی غیر سے اس پر مسلط ہوں، جیسے جبر و اکراہ وغیرہ۔ نمبر 1 قدرتی عوارض۔ نمبر 1 اول جنون دیوانگی۔ جنون کی تعریف۔ عقل کا بگڑ جانا کہ اس کے افعال اور اقوال عقل کے مطابق جاری نہ ہو سکیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 23 نمبر 1 اصلی یہ ہے کہ عارضی انسان مجنون ہی بالغ ہو، اور عارضی یہ ہے کہ بالغ تو عاقل ہو مگر بعد میں اس پر جنون طاری ہو جائے۔ جنون کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 عرصہ طویل ہونا۔ نمبر 2 عرصہ مختصر ہونا۔ مجنون پر پابندیاں لگانا اور اس کی مدت تکمیل۔ جنون کی پابندی لگانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے پابندی کا شرعی معنی یہ ہے کہ مجنون کو قولی تصرفات سے روک دینا، مثلاً اس پر فعلی تصرفات کا انعقاد ہوگا، اس لیے کہ افعال کی صحت کا دار و مدار عقل اور تمیز پر ہے۔ نمبر 2 دوسری صورت میں مجنون مہجور لذاتی ہی ہوگا، یعنی جس انسان کو جنون ہوگا تو اس پر حجر ہوگا، اور اگر کبھی اس سے جنون کی حالت منقطع ہوگی تو ہوش آنے کی صورت میں وہ اپنے تصرفات میں عاقل کا حکم رکھے گا۔ نمبر 2 اطاعت
فطور عقل مخبوط الحواس ہونا۔ فطور عقل سے مراد عمل میں گڑبڑ ہو جانا یعنی سمجھ بوجھ میں کمی آ جائے اور اس کے کلام میں انتظامی صلاحیت اور تدبیر مفقود ہو جائے۔ اس کے نتیجہ میں اس میں ادراک اور تمیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں ادراک اور تمیز نہ ہو یعنی مجنون کی طرح ہو تو یہ احکام میں مجنون کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 2، اس میں قوت ادراک اور تمیز تو ہو لیکن اہل عقل جیسی نہ ہو۔ اس میں بالغ آدمی بچہ کے قائم مقام ہوگا اور یہ احکام کے اعتبار سے ممیز بچے کی طرح ہوگا اور اس میں اہلیت ادا ناقص ہوگی۔ اس پر عبادات کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی لیکن مالی تصرفات ولی کی اجازت پر موقوف ہوں گے۔ نمبر 3، نسیان بھول۔ نسیان ایک ایسا عارضہ ہے جب یہ انسان کو لاحق ہو جائے تو اس کو اپنا فرض یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں اس آدمی سے اہلیت ادا ختم ہوگی اور نہ ہی حقوق العباد میں اس کو معذور سمجھا جائے گا کیونکہ اس میں کمال کی وجہ سے ادائیگی کی قدرت باقی ہے۔ اگر کوئی انسان بھول کر کسی غیر کے مال کو تباہ کر دیتا ہے تو اس پر جرمانہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ حقوق اللہ میں نسیان کو عذر شمار کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ واضع عن امتی الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اس طرح روزے دار کا بھول کر کچھ کھا پی لینا روزے کو عیبدار نہیں کرتا۔ نمبر 4، نیند اور بے ہوشی۔ یہ دونوں ہی اہلیت ادا کے منافی ہیں۔ جب تک انسان سویا ہو اس پر غشی طاری ہو اس وقت تک اس میں تمیز نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اس کے اقوال کا مطلقاً اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے افعال کی وجہ سے بدنی مواخذہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی انسان کا قتل بھی کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس میں قصد، تمیز اور اختیار کا شعور نہیں ہے۔ البتہ اس کا مالی مواخذہ کیا جائے گا یعنی اس پر دیت ضروری ہوگی۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے نیند اور غشی کی حالت میں وہ مرفوع القلم ہے کیونکہ ادا کا تعلق بیداری اور ہوش سے ہے۔ نمبر 5، مرض۔ یہاں مرض سے مراد جنون اور غشی نہیں ہے۔ انسان مرض کے ہوتے ہوئے بھی اہلیت۔ صفحہ نمبر 23۔ نمبر 1، اصلی یہ ہے کہ عارضی انسان مجنون ہی بالغ ہو اور عارضی یہ ہے کہ بالغ تو عاقل ہو مگر بعد میں اس پر جنون طاری ہو جائے۔ جنون کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، عرصہ طویل ہونا۔ نمبر 2، عرصہ مختصر ہونا۔ مجنون پر پابندیاں لگانا اور اس کی مدت تکمیل۔ جنون کی پابندی لگانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ پابندی کا شرعی معنی یہ ہے کہ مجنون کو قولی تصرفات سے روک دینا، مثلاً اس پر فعلی تصرفات کا انعقاد ہوگا اس لیے کہ افعال کی صحت کا دار و مدار عقل اور تمیز پر ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت میں مجنون مہجور لذاتی ہی ہوگا یعنی جس انسان کو جنون ہوگا تو اس پر حجر ہوگا اور اگر کبھی اس سے جنون کی حالت منقطع ہوگی تو ہوش آنے کی صورت میں وہ اپنے تصرفات میں عاقل کا حکم رکھے گا۔ نمبر 2، اطاعت فطور عقل مخبوط الحواس ہونا۔ فطور عقل سے مراد عمل میں گڑبڑ ہو جانا یعنی سمجھ بوجھ میں کمی آ جائے اور اس کے کلام میں انتظامی صلاحیت اور تدبیر مفقود ہو جائے۔ اس کے نتیجہ میں اس میں ادراک اور تمیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں ادراک اور تمیز نہ ہو یعنی مجنون کی طرح ہو تو
یہ احکام میں مجنون کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 2، اس میں قوت ادراک اور تمیز تو ہو لیکن اہل عقل جیسی نہ ہو۔ اس میں بالغ آدمی بچہ کے قائم مقام ہوگا اور یہ احکام کے اعتبار سے ممیز بچے کی طرح ہوگا، اور اس میں اہلیت ادا ناقص ہوگی۔ اس پر عبادات کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی لیکن مالی تصرفات ولی کی اجازت پر موقوف ہوں گے۔ نمبر 3، نسیان، بھول۔ نسیان ایک ایسا عارضہ ہے جب یہ انسان کو لاحق ہو جائے تو اس کو اپنا فرض یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں اس آدمی سے اہلیت ادا ختم ہوگی اور نہ ہی حقوق العباد میں اس کو معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں کمال کی وجہ سے ادائیگی کی قدرت باقی ہے۔ اگر کوئی انسان بھول کر کسی غیر کے مال کو تباہ کر دیتا ہے تو اس پر جرمانہ ضروری ہے، ہاں البتہ حقوق اللہ میں نسیان کو عذر شمار کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ واضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اس طرح روزے دار کا بھول کر کچھ کھا پی لینا روزے کو عیبدار نہیں کرتا۔ نمبر 4، نیند اور بے ہوشی۔ یہ دونوں ہی اہلیت ادا کے منافی ہیں۔ جب تک انسان سویا ہو، اس پر غشی طاری ہو، اس وقت تک اس میں تمیز نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اس کے اقوال کا مطلقاً اعتبار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے افعال کی وجہ سے بدنی مواخذہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی انسان کا قتل بھی کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اس میں قصد، تمیز اور اختیار کا شعور نہیں ہے۔ البتہ اس کا مالی مواخذہ کیا جائے گا، یعنی اس پر دیت ضروری ہوگی۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، نیند اور غشی کی حالت میں وہ مرفوع القلم ہے، کیونکہ ادا کا تعلق بیداری اور ہوش سے ہے۔ نمبر 5، مرض۔ یہاں مرض سے مراد جنون اور غشی نہیں ہے۔ انسان مرض کے ہوتے ہوئے بھی اہلیت